لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے 3 کام بتائے ہیں۔ سب سے پہلا کام دعوت، یتلو علیہم آیاتہ، آیات قرآنیہ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، نبیوں کا 3 کام بتائے۔ ایک کام دعوت، یہ تو واضح ہے، اور ایک کام تعلیم، یعنی لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، علوم دینیہ کی تعلیم دینا، یہ علماء کرام کر رہے ہیں، یہ مدارس میں ہو رہا ہے۔ اور نبی کا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں، کچھ نقائص، کچھ عیوب، کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ بھی نبی کا کام ہے، تزکیہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو یہ تینوں کام ہمارے نبی نے کیے۔ دعوت جس طرح دی آپ سنتے رہتے ہیں، علم دین جو ہمارے نبی نے پڑھایا تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو مروجہ ہے، مدرسے، اس میں داخلہ، اس میں 8 سال 9 سال، ایسے نہیں تھا۔ ایک سادہ سا نظام تھا جس کے مطابق علم دین پڑھایا جاتا تھا۔ اور تزکیے کا نظام کیا تھا؟ تزکیے کا نظام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب حضرات صحابہ حاضر ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کی صحبت ہی سے ان کے اندر کی ساری برائیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ آپ کی صحبت میں اتنی تاثیر تھی کہ ایک نظر آپ پر پڑنے سے انسان کے اندر کے سارے امراض دور ہو جاتے تھے۔ تو تزکیے کے لیے کوئی مستقل الگ نظام، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ آپ کی صحبت ہی تزکیے کا باعث تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ علم کی حفاظت کے لیے مدارس قائم کیے جائیں، اور اندر میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے مثلا حسد ہے، بخل ہے، بغض ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، اور غیر محرم کی طرف میلان ہے، حسن پرستی ہے، یہ سارے امراض ہیں جو ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ ان سے پاکیزگی کے لیے اس زمانے کے مقبول اہل اللہ جو تابعین میں سے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کھولا کہ تصوف کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، ان کو اپنی خانقاہوں میں رکھ کر، ان کو اذکار کروا کر، ان کو اللہ کا نام، ان سے اللہ کا نام کہلوا کر، ان کو کلمے کی تلقین کر کے، ان کو مراقبے بتا کر ان کے اندر کا تزکیہ کیا جائے۔ یہ چیز بھی انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، اور اگرچہ اس کی جو شکل ہے وہ تابعین نے بنائی ہے۔ تو یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے، تو اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، ان اکابر میں سے ایک بھی اس سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ جہاد کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے اور مدارس کی لائن کے اکابر ہوں، اور چاہے وہ تصنیف و تالیف کی لائن کے اکابر ہوں، اور چاہے وہ سیاست کی لائن کے اکابر ہوں، ان سب کے سب نے اس چیز کو لیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ ہمارے اکابر کے میدان محنت مختلف رہے. کسی نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزار دی جیسے مفتی محمود صاحب، اور جیسے حضرت شیخ الہند، اور جیسے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی. ان حضرات نے اپنی زندگیاں سیاست میں گزاری. اس زمانے کی سیاست تھی کہ انگریز کو نکالو. جب انگریز نکل گیا تو اس کے بعد سیاست کا رخ یہ ہوا کہ اب جب ملک بن ہی گیا ہے تو اب اس میں اسلامی قانون کو نافذ کرو. تو کچھ ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کو نافذ کرنے کی محنت میں خرچ کی، اور کچھ ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف پڑھا اور پڑھایا، جیسے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، اور ہمارے بہت سے مشائخ. اور کچھ ہمارے مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی، جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالمپوری، اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب وغیرہ. ان حضرات نے اپنی ساری، حضرت مولانا جمشید صاحب، ان حضرات نے اپنی ساری زندگیاں تبلیغ میں خرچ کر دیں. کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد میں گزار دیں، جیسے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد کی نظر کر دی. یہ حضرت شیخ کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا ملفوظ ہے. پھر فرماتے ہیں ان کے میدان محنت تو مختلف رہے، لیکن ایک چیز ان سب میں قدر مشترک ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ان سب کے پاس ہے، چاہے وہ جہاد کے میدان کے ہوں، چاہے وہ تبلیغ کے میدان کے ہوں، چاہے وہ مدرسے کے میدان کے ہوں، چاہے وہ تصنیف و تالیف کے میدان کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے میدان کے ہوں. ایک چیز ان میں قدر مشترک ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو ان سب کو حاصل ہے، جس کو سب نے حاصل کیا، وہ ہے تصوف. یعنی اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے اندر کا تزکیہ کرنا، اخلاص کو سیکھنا، تقوی کو سیکھنا، گناہوں سے اپنے اندر نفرت پیدا کرنا، اپنے آپ کو تواضع سے مزین کرنا، اپنے اندر سے کبر، عجب، حسد، بغض اور تحاسد اور تباغض اور حسن پرستی اور دنیا اور حب جاہ اور حب مال اور حب باہ، یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنا. یہ چیز تو سب نے کی ہے. چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جہاد کے بڑے ہیں اور وہ امام المجاہدین کہلاتے ہیں، وہ بیعت ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کی تربیت کی شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو خلافت دی شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اور مدرسے کی لائن کے علامہ انور شاہ کشمیری وہ بیعت ہوئے حضرت گنگوہی سے، خلافت ملی حضرت شیخ الہند سے. مولانا الیاس صاحب بیعت ہوئے پہلے حضرت گنگوہی سے، ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند سے بیعت کی درخواست کی. انہوں نے فرمایا نہیں، میں مسافر آدمی ہوں، آپ بیعت کریں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے. چنانچہ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے خلیفہ ہوئے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب، وہ بھی انہی سے بیعت ہوئے، انہی کے خلیفہ ہوئے. اور ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب یہ بیعت ہوئے، حاجی عبدالوہاب صاحب اور حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب اور حضرت قاضی عبد القادر صاحب. آپ میں سے جو پرانے تبلیغ والے ہوں گے وہ ان کو جانتے ہوں گے، جھاوریاں والے، سرگودا والے. یہ تینوں حضرات بیعت ہوئے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تینوں ان کے خلیفہ ہیں. حضرت مفتی زین العابدین صاحب، مولانا محمد عمر صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب، یہ اور حضرت مولانا احسان الحق صاحب، یہ پانچوں حضرات بیعت ہوئے حضرت، اور مولانا زبیر صاحب، یہ 6 حضرات بیعت ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے، اور 6 کے 6 ان کے خلیفہ ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے. تو یہ ایسا ایک
ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے اکابر میں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب بیعت ہوئے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ بعد میں پھر ان کا تعلق ہوا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ سے، دہلی کے تھے، بعد میں پاکستان آ گئے تھے اور تبلیغ کے اکابر میں سے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو، سندھ میں ان کی قبر ہے، ان سے تعلق ہوا اور پھر انہی کے خلیفہ ہوئے حضرت مولانا جمشید صاحب۔ تو ہمارے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب جو اس وقت ہمارے امیر ہیں، وہ بیعت ہوئے حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے، اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے 1982 میں ان کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر جس اخلاص کو پہنچے ہوئے تھے، ہم اس اخلاص سے کوسوں دور ہیں، اور جو دنیا سے بے رغبتی ان میں تھی وہ ہم میں نہیں ہے، جو اطاعت اور جو مجاہدہ اور جو قربانی ان میں تھی وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کے تمام کاموں کے ساتھ اس طرف بھی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو بھی جن سے بھی بیعت ہونا چاہے بالکل ہو جائے۔ اپنے آس پاس بہت سارے اللہ والے ہیں، آپ کسی سے بھی بیعت ہو جائیں، ان سے اپنا تعلق رکھیں اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں، ان سے ذکر اذکار لیں، اس کی پابندی کریں تاکہ ہماری نیکیوں میں جان پیدا ہو، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ فرماتے تھے کہ جو بچپن میں نماز سیکھی تھی قاری صاحب سے، 70 سال کی عمر میں بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آگے تو نہیں بڑھے۔ یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان سے پوچھیں پروموشن کتنا اہم ہوتا ہے، پروموشن کے لیے وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دیندار طبقہ وہ جو بچپن میں پہلی دفعہ 4 مہینے میں جو چیزیں سیکھی تھی اب تک بھی انہی پر ہیں، آگے نہیں بڑھے۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے جس کا دل جہاں مطمئن ہو وہاں اپنا تعلق رکھے اور ان سے ذکر اذکار لے کر اس کی پابندی کرے، اس سے انشاءاللہ اخلاص کی دولت حاصل ہوگی۔